وہ جو حسد کی آگ بھڑکاتے تھے اب خود نورانی بیڑیوں میں کڑک رہے ہیں۔ فرشتے انہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ان کے مقطوعہ مقامات کی طرف لے جاتے ہیں۔ عجیب بات، انسانوں کو ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی، مگر کائنات کا ذرہ ذرہ اس شر کی پسپائی پر گواہی دیتا ہے۔ فضا سے وہ بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے جو 11 مہینے سے انسانی روح کو دبا رہا تھا۔ آخر میں ابلیس کو ایک ایسی جگہ محصور کر دیا جاتا ہے جہاں وہ صرف دیکھ سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کا تخت ٹوٹ چکا ہے، اس کے جھنڈے سرنگوں ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان جسے اس نے گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی اب مسلح پر بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ ابلیس کی سب سے بڑی شکست زنجیریں نہیں بلکہ اس کا وہ خوف ہے کہ کہیں یہ انسان اس ماہ میں اپنے رب کو منا نہ لے۔ تمام جنات قید نہیں ہوتے بلکہ مارد یعنی سرکش اور طاقتور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جنات ہیں جو ابلیس کے جرنیل ہیں۔ ان کی گرفتاری انتہائی عبرتناک ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے انہیں نور کی ایسی زنجیروں میں جکڑتے ہیں جو آگ کو منجمد کر دیتی ہیں۔ روایات کے مطابق جب شیاطین کو زمین کے دور دراز حصوں، سنسان جزیروں اور سمندروں کی ان گہرائیوں میں قید کیا جاتا ہے جہاں انسانی رسائی نہیں ہے، ان کی وسوسہ ڈالنے کی قوت کو سگنل جیمر کی طرح بلاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو عبادت کرتے دیکھ کر تڑپ سکتے ہیں، مگر وہ ان کے پاس جا کر ان کے کانوں میں زہر نہیں کھول سکتے۔ ابلیس جو تمام شر کا مرکز ہے، ابلیس کے گرد ایک ایسی حد بندی کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارندوں سے رابطہ نہیں کر پاتا۔ تصور کریں ایک ایسا کمانڈر جس کی وائرلیس سروس کاٹ دی گئی ہو، وہ موجود ہے، غصے میں ہے مگر بے بس ہے۔ اس کی چیخیں کائنات کے اس حصے میں گونجتی ہیں جسے صرف حیوانات یا اہل کمال سن سکتے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات سے ہی فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے۔ لاکھوں فرشتے صرف اس کام پر مامور ہوتے ہیں کہ زمین پر ذکر تلاش کریں۔ گھروں کی صفائی، وہ گھر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے وہاں کے شیطانوں کو نکال کر خود وہاں قیام کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو پہلی رات نفل پڑھتا ہے، ایک فرشتہ اس کے ماتھے پر نور کا نشان لگا دیتا ہے جو اس کی حفاظت کا ضامن بن جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کی رحمت کے پیکیجز لے کر اترتے ہیں، ان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جو خلوص دل سے توبہ کی نیت کرتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، اگر شیطان قید ہے تو پھر ہم کیوں غلطی کرتے ہیں؟ حکمت یہ ہے کہ نفس ایگو نہیں ہوتا۔ نفس ایک پالتو جانور کی طرح ہے جسے شیطان نے 11 ماہ تک گناہ کی خوراک دے کر پالا۔ رمضان میں شیطان تو جیل چلا گیا مگر نفس ابھی زنجیر کے بغیر وہی پرانی عادتیں دہراتا ہے۔ رمضان کا روزہ دراصل اس نفس کو بھوکا مارنے کی مہم ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو نفس کمزور ہوتا ہے، اور جب نفس کمزور ہوتا ہے تو روح طاقتور ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان ملکوتی صفت اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہ فرشتوں جیسا بن جاتا ہے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات محض ایک آغاز ہے، یہ ایک 30 روزہ ٹریننگ کیمپ ہے جس کا اختتام لیلۃ القدر پر ہوتا ہے۔ فرشتے پہلی رات سے ہی ان لوگوں کی لسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں جو اس عظیم رات کے مستحق بنیں گے۔ آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے جو آج جاگا وہ اس رات کو پالے گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کائنات کی تمام خیر اس ایک مہینے میں سمو دی گئی ہے۔ یہ محض ایک مہینہ نہیں، یہ کائنات کا آپ کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ شیاطین زنجیروں میں تڑپ رہے ہیں، جنت کے دروازوں سے نور برس رہا ہے، فرشتے آپ کے گھر کی دہلیز پر دستک دے رہے ہیں۔ ابلیس قید خانے سے آپ کو دیکھ کر ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے کتنا قریب ہوتے ہیں۔ زنجیریں نور کی ہوں یا آگ کی، قید ہمیشہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ آج شیطان قید ہے، کہیں کل آپ اپنے گناہوں کی زنجیروں میں قید نہ ملیں۔